بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جس نے اسے قبض کیا ہے۔ زندیق نے کہا آپ یہ بتائیں کہ کیا روح خون کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جیسے کہ پہلے تمہیں بتا چکا ہوں، روح کا مادہ ریشہ خون ہے۔ بدن کی رطوبت، نرمی، رنگ رخسار کی روشنائی، آواز کا اچھا ہونا اور زیادہ مسکرانا خون کا باعث ہے۔ جب خون جامد ہوتا ہے تو روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ زندیق نے کہا کیا روح کی تعریف و توصیف بھاری، ہلکی اور وزن سے کر سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا روح مشک میں ہوا کی مانند ہے۔ جب مشک میں ہوا بھری جائے تو وہ پر ہو جاتی ہے، در حالانکہ ہوا کا ورود اس کے وزن کو زیادہ اور اس کا نکلنا اس کے وزن کو کم نہیں کرتا۔ روح بھی اسی طرح سے ہے، اس کا وزن ہے نہ بھار اور سنگین۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 185۔ مومنین اور کفار کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ ابن معجوب اور ابراہیم بن اسحاق حاضی سے کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا مومنین کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا مومنین کی ارواح بہشت کے حجروں میں ہیں، وہ بہشتی غذا کھاتی ہیں، بہشتی شربت پیتی ہیں اور وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے کہتی ہیں پروردگار ہمارے لیے قیامت برپا کر تاکہ تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ انجام دے۔ میں نے عرض کیا کفار کی ارواح کہاں پر ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخ کے حجروں میں ہیں، وہیں سے غذا کھاتی ہیں اور شربت پیتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے کہتی ہیں پروردگار ہمارے لیے قیامت برپا نہ کر کہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اسے انجام دے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 234 حدیث 49۔ کیا موت کے بعد روح پراگندہ ہو جاتی ہے؟ زندیق کہتا ہے کہ کیا روح بدن سے خارج ہو جانے کے بعد پراگندہ ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا باقی رہتی ہے اس وقت تک جب تک سور نہ پھونکا جائے گا۔ اس وقت ساری چیزیں باطل اور فانی ہو جائیں گی اور نہ کوئی حساس رہے گا اور نہ محسوس۔ پھر تمام چیزوں کا اعادہ ہوگا، پلٹ آئیں گی اسی طرح سے جس طرح سے ان کے مدیر نے ان کا آغاز کیا تھا، اور یہ 400 سال کے بعد ہے کہ خلائق ان حیرت کی حالت میں رہیں گے اور یہ سور پھونکے جانے کے درمیان ہے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 185۔ کیا تختہ دار پر لٹکائے گئے شخص کو قبر میں عذاب ہوگا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تختہ دار پر لٹکایا گیا شخص قبر میں عذاب کا سامنا کرے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا زمین کا پروردگار کہ جو ہوا کا بھی پروردگار ہے وہ ہوا کو حکم دے گا کہ اسے ایسا فشار دے جو فشار قبر سے بھی سخت تر ہوگا۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 266 صفحہ 113۔ کیا طاعون رحمت ہے یا زحمت؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا مولا ہمیں طاعون کے بارے میں بتائیں کہ یہ رحمت ہے یا زحمت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا طاعون ایک گروہ کے لیے عذاب خدا ہے، دوسرے کے لیے رحمت ہے۔ انہوں نے کہا رحمت عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آتش جہنم کفار کے لیے عذاب ہے، لیکن جہنم کے خزانہ دار کے جو کفار کے ہمراہ جہنم میں ہیں رحمت ہے۔ بحار الانوار جلد 8 صفحہ 286 حدیث 15۔ کیا عذاب اخروی میں آتش کافی ہے؟ زندیق نے کہا کہ آپ علیہ السلام مجھے یہ بتائیں کہ کیا گناہ گاروں کو جہنم میں عذاب دینے کے لیے آگ کافی نہیں ہے، سانپ اور بچھو کی کوئی احتیاج نہ ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند متعال ان لوگوں کو آگ سے عذاب دے گا جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آگ مخلوق خدا نہیں ہے بلکہ اس کی شریک ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، اور خداوند ان پر آگ میں سانپ اور بچھو مسلط کرے گا تاکہ ان کو ان کی سیاہ کاری کا مزہ چکھائے
اور انہیں اس بات کے انکار کی سزا دے کہ آگ کو خدا نے پیدا کیا ہے، یعنی وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ آگ خدا کی مخلوق نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 187۔ کیا کوئی شخص فشار قبر سے محفوظ ہوگا؟ علی بن حمزہ ابو بصیر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو فشار قبر سے محفوظ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ مانگتا ہوں، انتہائی کم لوگ فشار قبر سے بچیں گے۔ جب عثمان نے پیغمبر خدا کی پالک بیٹی رقیہ کو قتل کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، بے شک مجھے رقیہ اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا یاد آیا ہے اور میرا دل جل گیا ہے۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی ہے کہ اسے فشار قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے معبود، رقیہ مجھے بخش دے اور اسے فشار قبر سے محفوظ رکھ۔ خداوند نے ان کی دعا قبول کی اور رقیہ رسول خدا کو بخش دی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن جنادہ کے جنازے میں شرکت کی، در حالانکہ 70,000 فرشتے اس کی تشییع جنازہ میں شریک تھے۔ یہ وہ مقام تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا، کیا سعد جیسے شخص کو فشار قبر ہونا چاہیے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، ہمارے سامنے روایت نقل ہوئی ہے کہ فشار قبر اس وجہ سے تھا کہ وہ پیشاب سے اجتناب نہیں کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، انہیں فشار قبر اپنے خانوادے کے ساتھ بد اخلاقی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا، سعد کی ماں نے کہا، اے سعد تم خوش قسمت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے مادر سعد، خدا پر واجب نہ کر، سعد کی نجات لطف خدا سے وابستہ ہے۔ فروع کافی جلد 1 صفحہ 64، بحار الانوار جلد 2 صفحہ 163، حدیث 23۔ کیا انسان قبر سے برہنہ نکلے گا؟ زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، کیا لوگ روز قیامت برہنہ قبروں سے میدان حشر میں آئیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ اپنے اپنے کفنوں کے ساتھ آئیں گے۔ زندیق نے کہا، کفن تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جو خداوند متعال انہیں زندہ کرے گا وہ ان کے کفن کی بھی تجدید کر دے گا۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 186۔ کیا لوگ روز قیامت گروہوں کی صورت میں حاضر ہوں گے؟ زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، کیا روز قیامت لوگ گروہوں کی صورت میں حاضر ہوں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، قیامت کے دن وہ لوگ پوری زمین میں سے 1,20,000 دستوں کی صورت میں حاضر ہوں گے۔ زندیق نے کہا، کیا اہل محشر کے اعمال تولے جائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اعمال تو جسم نہیں ہوتے، بلکہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ اس چیز کی ہی صفت ہوتے ہیں، اور اسے وزن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو چیزوں کی تعداد بھاری پن اور ہلکا پن ہونے کو نہ جانتا ہو، بلکہ خدا کے لیے تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ زندیق نے کہا، ترازو کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ عدل ہے۔ زندیق نے کہا، پس خداوند کے کلام فمن ثقلت موازینہ سورہ مومنون آیت 102
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔